جب بیٹا باپ کے سامنے تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ عبداللہ بن ابی جتنا بڑا منافق اور اسلام کا دشمن تھا، اس کا بیٹا اتنا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان قربان کرنے والا تھا۔ یہ بڑا مخلص مومن تھا۔ غزوہ بنی مستلق میں عبداللہ بن ابی کی بکواس اس کے پاس بھی پہنچ گئی کہ اس نے کہا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں ان لوگوں پر کوئی پیسہ خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ نکلیں، معاذ اللہ۔ اور یہ بھی کہا اگر ہم مدینہ طیبہ واپس آ گئے تو مدینہ طیبہ کے معزز افراد ان کے نزدیک، معاذ اللہ، ناپسندیدہ لوگوں کو نکال دیں گے۔ اس نے اپنے آپ کو معزز اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ناپسندیدہ کہا تھا، معاذ اللہ۔ یہ بات کوئی معمولی نہ تھی جسے نظر انداز کیا جاتا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے ایک معزز سردار اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تمہارے ساتھی نے جو کچھ کہا ہے وہ تمہیں معلوم ہے؟ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کون سا ساتھی؟ فرمایا عبداللہ بن ابی۔ عرض کیا کیا کہا اس نے؟ فرمایا اس کا خیال ہے کہ جب وہ واپس مدینہ آئے گا تو جو معزز ہے وہ ناپسندیدہ کو باہر نکال دے گا۔ حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ چاہیں تو اللہ کی قسم آپ خود ہی اسے مدینہ طیبہ سے نکال دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صاحب عزت ہیں، ذلیل تو وہی ہے۔ پھر عرض کی، اللہ کے رسول اس سے نرمی برتیے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالی ہمارے پاس اس وقت لایا جب قوم اس کے لیے موتی پرو رہی تھی کہ اسے بادشاہی کا تاج پہنا دے۔ وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہی چھین لی ہے۔ یہی باتیں تفصیل سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت پہنچیں جب ان کا باپ غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہا تھا اور ابھی شہر میں داخل نہیں ہوا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور باپ کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ باپ کی سواری آئی تو اسے روک لیا۔ نیک بخت بیٹے نے باپ سے کہا، کیا تم نے یہ بات کہی ہے کہ جب ہم واپس مدینہ طیبہ جائیں گے تو عزت دار ذلیل کو شہر سے باہر نکال دے گا؟ تمہارا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، معاذ اللہ۔ اور ایمانی حرارت ملاحظہ فرمائیے کہ بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم تم اس وقت تک مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اس بات کا اقرار نہ کر لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت دار ہیں اور تم ذلیل ہو۔ کہنے لگے، تمہاری یہ مجال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی کرو۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو تم مدینہ طیبہ داخل ہو سکتے ہو۔ رک جاؤ، تم اجازت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تب بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مدینے جانے دیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، اللہ کے رسول، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میرے والد کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ حکم دیں تو میں خود ہی اس کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، اللہ کی قسم سارے خزرج کو معلوم ہے کہ پورے قبیلے کا کوئی آدمی مجھ سے بڑھ کر اپنے والد کا خدمتگار نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ نے کسی اور کو اس کے قتل کا حکم دیا تو شاید میں برداشت نہ کر پاؤں۔ اپنے باپ کے قاتل کو لوگوں میں چلتا پھرتا دیکھوں گا تو کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کر بیٹھوں گا اور جہنم کا مستحق ٹھہروں گا۔
ذرا غور کیجئے کہ بیٹا اپنے منافق باپ کے قتل کی اجازت طلب کر رہا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ ہم اس سے نرمی کا برتاؤ کریں گے اور جب تک وہ بظاہر ہمارے ساتھ ہے اس سے اچھا سلوک ہی کریں گے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ اور اس کے رسول کے لیے اخلاص، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و رضا کو باپ کی محبت و رضا پر مقدم رکھنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کامل کی دلیل ہے۔ نیک بخت بیٹے نے باپ سے محبت کی بھی مثال قائم کر دی۔ ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو بھی ملاحظہ کیجیے کہ خلق عظیم کے مالک نے بیٹے کے سوال کا جواب بھی کشادہ دلی، درگزر، شفقت اور حسن سلوک کے ساتھ دیا ہے۔ ایسی درگزر کے کیا کہنے، عظمت اخلاق نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاہ و جلال کی بات ہی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔